پاکستان میں اب فراڈ کی اقسام جو ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ پہلے سوسائٹیوں کی مد میں لوٹا گیا، اب یہ آن لائن فراڈ کی ایک قسم سامنے آئی ہے جس میں اربوں روپیہ پاکستانی قوم سے لوٹ لیا گیا ہے، اور اس میں اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں کہ 400 کے قریب جو ہیں مرد خواتین گرفتار ہوئے ہیں، اور جو متعلقہ تھانہ ہے سانگلہ ہل کا، اس میں عوام کو رکھنے کے لیے، ملزمان کو رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، تو لہٰذا 3-4 اور جگہوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو اہم بات ہے وہ ملک تحسین عوان صاحب ہیں، جو اس کے مرکزی کردار ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو فیصل آباد کی ایک بڑی سیاسی شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہے، کیونکہ اتنا بڑا دھندا ہو رہا تھا، کسی نے پکڑا نہیں، اور پھر اب جب ان کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی اور حساس اداروں نے کارروائی کی ہے، تو اس کو بھی بڑا سیگا راز میں رکھا گیا کہ کہیں وہ جو بڑی سیاسی شخصیت ہے ان کو آگاہ نہ کر دے اور یہ بچ نہ نکلیں، چونکہ ایک تو لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو پا رہا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کے ہیکرز موجود تھے، جس سے قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس آپریشن کو بڑا سیگا راز میں رکھا گیا، اور یہ ملک تحسین عوان جو سابق چیئرمین فیسکو ہیں، یعنی واپڈا فیصل آباد کے سابق چیئرمین ہیں، آپ دیکھ لیں انسان کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی بھر سکتی ہے کہ چیئرمین رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے ان کے پرائیویٹ جیٹ بھی اپنے ہیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستیاں ہیں، اور ایک ایئر لائن بھی اپنی ان کی بتائی جا رہی ہے، جو اب تک کی تفتیش جو سامنے آئی ہے کہ ایک ایئر لائن بھی ان کی اپنی ہے۔ لیکن فراڈ جو ہے وہ ان کے اب چونکہ گھٹی میں رچ بچ چکا ہے۔ اب اگر ہمارے حساس ادارے ان کے اثاثوں کی تفصیلات اکٹھی کریں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کو کس کس کی سرپرستی حاصل تھی، تو اور پھر اس کو میڈیا پہ لایا جائے، چونکہ سرکاری سطح پہ میڈیا پہ لایا جائے گا تو میڈیا اس کو ضرور بتائے گا کہ ان کا کون کون سرپرست تھا۔ جب ویسے ذرائع کے مطابق بتایا جائے گا تو ظاہر ہے طاقتور لوگ ہیں، ملک تحسین عوان کیسے کر سکتے ہیں کہ سانگلہ ہل کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر وہ اتنے 400 لوگوں کو ہائر کریں، ان کو تنخواہیں بھی دیں، اور پورے ملک کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا جائے، پورے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے لوٹنے کا منصوبہ بنایا جائے، اور پھر منصوبہ ہی نہیں بنایا جائے، لوٹ بھی لیا جائے۔ اور اب میرے پاس جو اب تک کی جو معلومات آئی ہیں کہ یہ خواتین کی آواز میں فون کرتے تھے لوگوں کو، بے شمار ٹیلی فون کالز آپ کو بھی آتی ہیں، ہمیں بھی کئی دفعہ آتی ہیں کہ جی آپ سرمایہ کاری کریں، اور خاص طور پہ ان کو جو ان کے مخبر بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس پیسہ ہے، فلاں فیکٹری آنر ہے، اس کی سرمایہ کاری کروائی جائے، اور یا فلاں اوورسیز پاکستانی کی اہلیہ یا اس کے اہل خانہ یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو یہ گینگ جو ہے یہ ان کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اور ابھی تو 400 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ مرد و زن جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں،